السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ اس میں سر فہرست ایک کوئی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، وزیر اعظم کی طرف سے ایک جو آسٹیریٹی کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہیں، تو کیا ان پر کوئی عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، دوسرا موضوع یہ ہے۔ اور تیسرا، ہماری ایک اعلیٰ سطحی ایک سیکیورٹی ڈیلیگیشن افغانستان میں ہے، جو ادھر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس والے سے بات کرنے میں ادھر کیا بات ہوئی ہے، اس میں کامیابی کے کیا امکانات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اعزاز صاحب، یہ جو کوئی خبریں چلی ہیں کہ آپ کو تو خیر گورنمنٹ والے خبر پہنچاتے ہیں ضرور کوئی اس طرح کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اعزاز جو ہے وہ بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ان میں کوئی صداقت آپ کو لگتی ہے یا کہ یہ پروپیگنڈا تک محدود ہے؟ عمر، دو تین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اگر ویسے پہلے جو ہے نا وہ بتا دیں کہ خبر کیا چلی ہے میں یا ان کی آئی ہے۔ میں وہ بتا دیتا ہوں۔ خبر جو سرکاری طور پہ ذرائع کے حوالے سے جاری کی گئی ہے اور باقاعدہ ٹکرز بنا کر خبر کے فارمیٹ میں نا وہ دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ رپورٹرز کو کوئی محنت نہ کرنی محنت پڑے۔ نہ کرنی ہاں، پڑے۔ اچھا، وہ خبر کیا دی گئی ہے کہ جی ایف آئی اے نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی گرفتاری کی جو تیاریاں ہو گئی ہیں، اور جہاں پر وہ موجود ہیں لاہور میں، اس کی بھی پتہ لگا لیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے بھی خصوصی ٹیم، خواتین کی خصوصی ٹیم ہے، وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تو ان کو گرفتار کر کے، عمران خان کو گرفتار کر کے وہ لایا جائے گا، پنڈی میں منتقل کیا جائے گا۔ یہ خبر جاری کی گئی ہے آفیشل سورسز سے باقاعدہ تحریری طور پر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں کوٹ کریں، یہی کہا گیا کہ سورسز کوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خبر جاری ہوئی ہے، اور دوسری طرف دو تین اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو دیکھیں نا، ابھی عمران خان بن کر سوچیں کہ ان کی گرفتاری ممکن ہے یا نہیں۔ جو ڈوگر صاحب بحال ہوئے تھے لاہور والے، وہ بھی بحال نہیں ہوئے۔ آرڈر تو آیا تھا نا، وربل آرڈر تو ہو گیا تھا، ابھی تک تحریری فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ تحریری فیصلہ نہیں آیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، 2 رکنی بینچ سن رہا ہے۔ اس نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ 28 فروری کو اسلام آباد پہنچے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا تھا کہ جی ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب کو لے لیں۔ اس نے بھی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں، ان کو یہاں پر آنا پڑے گا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب لاہور میں سے نکل کر اسلام آباد آتے ہیں اور اسلام آباد کورٹ میں آتے ہیں تو گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہو، یہ پہلی پریسیڈنٹ نہیں ہوگی، اس میں پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی، جو جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے کورٹ کے اندر گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تھا، ایسے ان ہی کی ضمانت کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے، ایک بات ہو گئی۔ تو دوسری بات یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے والے سے گورنمنٹ یہ خبر چلا رہی ہے، اور تیسری ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مارچ کو ہم پہلے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو نیب راولپنڈی نے طلب کرنے کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں نا، اگر آپ ان تینوں کو ملا کر دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشنری ہے گورنمنٹ اور جو عدلیہ بھی ہے، وہ اس بات کے سگنلز لگ رہے ہیں کہ شاید اس دفعہ عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں، ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نے سیریس لے لیا ہے۔ اچھا، ویسے اعزاز یہ جو انہوں نے خبر چلائی ہے، ایک میرے ذہن میں کویسچن آتا ہے کہ پہلی بات تو عمران خان کو گرفتار اس طرح کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی صداقت ہوتی، یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ چھاپے مار ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جگہ کا بھی پتہ لگا لیا ہے، اگر صداقت ہوتی تو یہ پہلے ایکسکیوز می، پہلے یہ گرفتار کر لیتے اور اعلان کر دیتے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ پریشان کرنے کی ایک کوشش ہے کہ وہ اسی خوف میں رہیں کہ پتہ نہیں کون سی چھاپہ مار ٹیم ہے، کدھر ہے۔ نہیں، لیکن عمر، یہ گورنمنٹ کی ایک ٹیکٹک بھی ہے نا کہ شور مچاتے رہے، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور ایک دفعہ اچانک ہی شیر آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل
ایک وارفیئر وہ تو ہے، وہ تو سائیکولوجیکلی ہے، لیکن میں یہی ڈیپ کہہ ان رہا سائڈ ہوں ڈیپ ان سائڈ دیٹ اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی سم ویئر کہیں ہے. ہاں وہ کیسے ہوگی؟ وہ اسلام آباد کورٹ میں آئے تو یہاں پر ہوگی کہیں اور، یا کورٹ سے گھر کے رستے جاتے ہوئے وہاں ہوگی، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ جو خبریں جاری ہونا، پھر نیب کے نوٹسز جاری ہونا، یہ کچھ اچھا عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اچھی تو نہیں ہے. ہاں اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جس طریقے سے پہلے چیئرمین نیب بھی فارغ ہوئے ہیں اور اس میں مین جو ایشو ہے وہ عمران خان ہے، جی ہاں. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ اس معاملے پہ ڈٹرمنڈ ہے ہم، کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. ہم، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس دن عمران خان گرفتار ہوئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ان کو 6 ماہ اندر رکھ سکتے ہیں عدالتوں سے بچا کر، تو انہوں نے الیکشن بھی اعلان کر دینا ہے کہ جی آپ باؤ الیکشن کے. یعنی کہ جس طریقے سے 2018 کے الیکشن ہوئے تھے کہ نواز شریف کو پہلے اندر کیا تھا اور الیکشن ہوئے تھے، ہم، تو اب اس دفعہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو اندر کر کے تو الیکشن کرا دیں. ہم. لیکن اس میں اور اب میں ایک فرق ہے نا. 2018 کے جو انتخابات ہیں ان میں جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے جنگ جیو کے اوپر یار بڑی مجھے ویسے اعزاز نہیں یہ ہاں نیریٹو ہاں کی بات میں بتا رہا ہوں. اس دفعہ اے آر وائی کی نشریات موجود ہیں، آف ایئر نہیں ہوئی، بول ٹی وی آف ایئر نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں آف ایئر ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق بتا رہا ہوں آپ وہ کو. والے اوچھت کنڈے استعمال نہیں کیے گئے. جی لیکن ہاں. اعزاز بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میڈیا سے بھی زیادہ جو ایک فرق ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا پہ اس ٹائم پوری زبان بندی چل رہی تھی، ٹویٹس تک نہیں چھوڑتے تھے جی ہاں. مین سٹریم میڈیا. آپ کو یاد ہے عمر ہماری ٹویٹس تک ہمارے کہا جاتا تھا کہ ڈیلیٹ کریں، سوال نہ کریں، ہاں یہ اس طرح کی ہاں پابندیاں ہاں. بھی تھیں. تو اب یہ ہے کہ جو اس ٹائم عدالتیں نواز شریف کے پوری طرح ایک یعنی کہ جیسے نا یکجان کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ پوری عدالتیں خلاف تھیں ہاں نواز شریف کے خلاف، یہ اس چیز پہ ڈٹرمنٹ تھیں کہ ہم نے اس کو اندر بھیجنا ہے. انصاف ٹھیک ہے، دینے پر ہاں ہاں تلی ہوئی ہاں. تھی. اور دوسرا انہوں نے نیریٹو اس لیے اس طرح سے بھی بنایا کہ اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تاکہ باقی لوگ چلاتے رہیں کہ اب تو عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا کہ کرپٹ ہو گئے. تو اس دفعہ عدالتیں وہ والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر عمران کو اس ٹائم یعنی کہ اس کی اسٹرگل اپنی جگہ پر ہے عمران خان کی، یعنی کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے یعنی کہ انہیں ابھی بھی کسی نہ کسی جگہ سے بریتھنگ سپیس مل رہی ہے. لیکن عمر میں اب آپ کو سپریم کورٹ کی بھی بات سناتا چلتا ہوں. آج عطا تارڑ ہیں، حکومتی وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے 2 ججز کا نام لے دیا ہے. اچھا. انہوں نے جسٹس مظاہر علی نقوی کا اور جسٹس اعجاز الحسن کا. اعجاز الحسن کا نام لے لیا کہ جی یہ ذہنی طور پہ نون لیگ کے مخالف ہیں، ہمارے کیسز ان کے خلاف نہ لگائے دیں. یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ ٹھیک بات ہے. کر دی ہے. تو یہ بڑی سیریس ہے. اور دوسری طرف ہماری سپریم کورٹ کی جو کورسپونڈنٹ ہیں مریم ینگ ہیں، ویسے تو قیوم صدیقی ہمارا مین کرتے ہیں، لیکن مریم قیوم صدیقی ینگ نہیں ہے. ینگ نہیں، سینئر آدمی ہے نا، اچھا. وہ ہر کیس پہ تو نہیں ہاں جاتے. ہاں. تو قیوم صدیقی جو اہم کیسز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ ہم ان سے ینگ ہیں. جی آپ ان سے ینگ ہیں. تو قیوم صدیقی جو ہیں وہ مریم سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ جی جسٹس اعجاز الحسن اکثر جو ہے نا ان پٹ دیتے تھے، آبزرویشنز وغیرہ دیتے تھے، لیکن 1-2 دن ہو گئے وہ آبزرویشنز بھی نہیں دے رہے. اور جسٹس مظاہر علی کے والے سے بھی انہوں نے کوئی اسی طرح کی بات کی کہ وہ ان کا اعزاز ویسے یہ جو نون رویہ لیگ بھی والے ہیں نا، نون لیگ والے، ان محتاط کی ہے. بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے ایشو چل رہا تھا، جس میں پہلے عطا تارڑ نے کیا نام ہے، سوری عطا تارڑ نہیں، وہ جو دوسرے ہیں جو لا منسٹر ہیں، تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ، اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ اور ان کے جو اشتر وصاف صاحب ہیں اٹارنی جنرل، انہوں نے کوئی اختلافی نوٹ دیا تھا اپنا، یعنی کہ ووٹ خلاف دیا تھا جو چیف جسٹس چاہ رہے تھے. بعد میں وہی جو چیف جسٹس کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سپورٹ کر دیا. جی ہاں. ٹھیک ہے. ان کی کوئی سمجھ نہیں لگتی. اور ابھی انہوں نے جو نئے اٹارنی جنرل لگائے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو کوئی ایسا کوئی سٹینڈ لینے والی ان کی پوزیشن نہیں ہے. یہ اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے، باقیوں کی. چلیں یہ بات تو الگ ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ادھر سے تحریک جیل بھرو تحریک بھی شروع کر دی ہے. تو اس کا بھی ایک ذرا میڈیا کے اوپر ایک نہیں، وہ تو پولیس والے، میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اعلان کر رہے تھے ایک جگہ پہ، کوئی لوگ اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی جس نے جیل میں جانا ہے پی ٹی اے کے لوگوں نے بیٹھ جائیں، پریزن وین کھڑی ہے. تو لوگ کوئی بیٹھ کی تصویریں کھچا رہے تھے. ہم نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ خبریں آ رہی تھی کہ تصویریں بنوائی جا رہی بنوا کے اتر گئے پھر.
پولیس نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا. میرے پاس جو آخری خبر میں نے دیکھی کہ ابھی ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا. تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ تو جو پریزن وین ہے اس میں کھڑے ہو کر وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے گرفتاری دے دی ہے, لیکن یہ آزادی ہے کی کہ جنگ ہے. پریزن وین کا اتنا ایک اپنا امپیکٹ ہے کہ عمران خان جو باتیں نہیں مان رہے تھے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس 9 کی، اپریل کی ہاں، رات کو. تو وہ جب پریزن وین باہر آ کے کھڑی ہوئی نا تو سب لوگ وہ بات لیکن مان گئے. چیمہ صاحب میں ایک سوال کا جو جواب تلاش کر رہا ہوں آج تک. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ وہ پریزن وین بھیجی کس نے تھی. یار میں نے پولیس والوں سے میری بات ہوئی ہے, اسلام آباد پولیس, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں بھیجی. اچھا لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ پریزن وین پہلے بھی کھڑی ہوتی ہے. اچھا نہیں عمر, نہیں ہاں. ایسا نہیں ہے. اس دن پریزن وین آئی ہے اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر جو میڈیا نے بھی نوٹ کیا ہے. اچھا میں نے ضلعی انتظامیہ کے چھوٹے جو جونیئر آفسرز ہیں, سینئر سے نہیں کیونکہ وہ تبدیل ہو گئے نا سارے, ان سے پوچھا کہ پریزن وین کس نے بلائی ہے, دے ڈنٹ نو. تو میں اس سوال کے تلاش میں لیکن ہوں. یہی ہے کہ میں نے, آپ کی تو جونیئر سے بات ہوئی نا, میری سینئر سے بھی بات ہوئی. آپ بڑے آدمی, تو میں نے جب ان سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ پہلے بھی سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے, اس دن وہ پرامیننٹ زیادہ ہوگی کہ وہ بالکل پارلیمنٹ کے سامنے آنے کی وجہ سے وہ ہوگی. اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ بعض کا جب پولیس کی نفری آتی ہے تو ان کے پاس اپنی وینز ہوتی نہیں ہیں, تو یہ پریزن وین کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے جو سنا کچھ تھا. بڑوں نے ہاں کہا آپ نے مان لیا, یہ بھی شاہی, ٹھیک لیکن نہیں یہ ہے کہ آپ کی کہانی آپ نے بنانی ہے تو بناتے جائیں, لیکن این ممکن ہے یعنی کہ ہمیں ایک ہونا تو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ پہلے بھی پولیس والے لے کر آتی ہے, ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو. لیکن یہ بات جو ہے نا اس کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں خیر ٹھیک ہے, اس پہ نا کو مل کے کام کرتے مل ہیں. کے کام کرتے تو ہیں. آگے چلیں, جو سادگی مہم ہے. سادگی مہم کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. ابھی تک کے جو وزیر اعظم صاحب کی حکومت ہے, ابھی تک کوئی ایک آرڈر جو بہت اچھا انہوں نے کیا وہ مجھے تو یہی لگا کہ جو 100% کابینہ ہے اس کی رضاکارانہ طور پہ ان کی تنخواہ ختم کر دی گئی ہے. بجلی اور گیس اور جو ٹیلی فون کے بل انہوں نے اپنی جیب سے جمع کروانے ہیں. پھر جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں جو جن پہ پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 2024 تک ہم نئی گاڑیاں نہیں خرید, حکومت کوئی نئی گاڑی خریدے گی نہیں. پھر بیوروکریسی کو پہلے ہی ایک الاؤنس ملتا ہے جسے مونیٹائزیشن الاؤنس کہتے ہیں, گاڑیوں کا الاؤنس اس مونیٹائزیشن کے اندر ملتا تھا, جس کے تحت ان کو ایک خاص مد دے دی جاتی ہے, خاص رقم دے دی جاتی ہے گاڑیوں کے لیے. تو اب بیوروکریسی سے گاڑیاں لے لی گئی ہیں. تو یہ بڑے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جب بیوروکریسی سے آپ اس طرح کی پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں تو بیوروکریسی بھی ریئیکٹ کرتی ہے اپنے انداز میں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہو محمد خان جنیجو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے, انہوں نے بیوروکریسی کے خلاف ایکشن لیا تھا اور انہوں نے 1000 cc تک میگزیمم گاڑی کر دی تھی کہ 1000 cc سے اوپر کوئی جائے گا نہیں, غالباً اس طرح تھا. تو انہوں نے جو فیڈرل سیکٹریز ہیں ان کو چھوٹی ایف ایکس گاڑیاں ہوتی تھیں سوزوکی کی, ان میں بٹھا دیا تھا. تو بیوروکریسی بڑی ان کے خلاف ہو گئی تھی کہ دیکھیں نا پرکس اینڈ پریویلیجز چھن جائیں تمہارے. اعزاز, ویسے تو اگر کوئی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں حکمران خود بھی چھوٹی گاڑیوں میں آ جائیں تو میرا نہیں خیال کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مانیٹائزیشن والی پالیسی اتنی دیر تک پہلے چل رہی ہے اس پہ عمل کو نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کو گاڑی کا الاؤنس مل رہا ہے تو آپ پھر اپنی گاڑی استعمال کریں, آپ اپنا پیٹرول استعمال کریں. اب ان کو فائدہ یہ مفتہ لگا ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے 2 4 گاڑیاں, ایک سیکٹری ہے اس کے انڈر کئی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سے آپ 2 گاڑیاں لے لیں اور کسی میں بچے جا رہے ہیں, کسی میں بیگم جا رہی ہے, اور آپ کہیں گے کہ میں نے تو وہ الاؤنس نہیں لیا, میں تو جی اس لیے یہ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ بڑی غلط بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی سنجیدگی سے عمل ہونا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ لیول پہ کوئی سادگی دکھائی جائے گی نا تو پھر لوگ بھی, ان کا بھی غصہ کم ہوگا کہ واقعی مسائل گمبھیر ہیں اور گورنمنٹ اپنے لیول پر کوشش کر رہی ہے. اگر یہ باتوں کی حد تک محدود ہوگا, عمران خان کے ٹائم پر بھی ایک آسٹیریٹی کمپین آئی تھی لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا. اب یہ دیکھتے ہیں, عمل ہونا جو ہے نا وہ ایک مین ایشو ہے کہ وہ ہوتا ہے. 2 ایشوز اور ہیں اس پہ, 2 انٹچیبلز جو ہے نا ہمارے ہاں, کچھ انٹچیبلز بھی ہیں نا. ایک ہے ہماری عدلیہ, اس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی آپ بھی اپنے جو ججوں کی پینشن کم کریں. کم کریں. اس وقت ایک جو جج صاحب ہیں کم و بیش ان کی پینشن بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 15 لاکھ روپیہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی 5 لاکھ روپیہ پینشن کریں. اور شاید غالباً یہ بھی ہے کہ اگر جو جج صاحب فوت ہو جائیں تو ان کی وڈو لیتی ہے, اور اگر وڈو
ختم ہو جائے تو ان کی بیٹی ہو جس کی یا بچہ ہو غالباً شادی نہ ہوئی ہو تو وہ بھی آدھی پینشن وہ لیتا ہے کوئی سم تھنگ اعزاز اس ایک طرح. جج صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جواز جو دیا نا دوسری شادی کا، وہ بڑا ایک ینگ لڑکی سے انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میری تو پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو میں اگر کل فوت ہو جاؤں گا تو جب تک یہ زندہ ہے اس کو پینشن ملے گی. اس کو فائدہ ملتا رہے. دیکھ تو انہوں نے اس ہاں لڑکی کا مستقبل سنوارنے مستقبل، کے ہاں لیے اسے شادی کر لی. اسے شادی کر لی. یہی وجہ ہوگی ہاں یا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے نہیں کہ ان کا بھی مستقبل ہے، ہاں ٹھیک ہے. جب وہ فوت ہو جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں کہ اس کو یہ انسینٹیو دیا فیوچر مستقبل میں ہے کا یا ایک حال ہے؟ ہاں ان کا حال ہو گیا ہاں نا، ہاں ان کا تو حال ہے. تو اللہ کرے ان کا حال کو اچھا ہی ہو. ہاں تو باقی جو ہیں جو فوجی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی جی ہاں، ملٹری سائڈ سے بتایا گیا کہ جو غیر جنگی جو ان کا خرچہ ہے وہ فوج نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم وہ کم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ کیسے ہوتا ہے، کون کرے گا، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کو تو نہیں پتہ لگ سکتا، وہ خود ہی بتائیں گے ہم نے کیا کیا. لیکن آئی ہوپ، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سائڈ سے بھی ہوگا. ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے، فوج بھئی کو بھی پتہ لگ. اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو فوج کیسے چلے جی گی. ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ میرے خیال میں ہے ایک اچھا اقدام ہے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایز اے میڈیا ان کو دیکھتے رہنا چاہیے. اور بیوروکریسی اگر گاڑیاں بلکہ میڈیا میں بھی اگر کو پراڈو پہ پھر رہے ہیں تو وہ ساتھ ایک ستائشی قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بڑے اچھے سٹیپ لے رہی ہے، میرے خیال انہیں پراڈو سے نیچے آ جانا بالکل چاہیے. بالکل بالکل بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی ہاں بڑی پراڈوز ہاں میں ہاں پھرتے ہیں. خیر چھوڑیے. تو اگلا جو آخری سبجیکٹ ہے وہ اس کا آغاز میرے خیال میں آپ ہی کریں. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کی بات کو کیری کرتا ہوں. وہ ہے کہ ہمارا آج غیر معمولی ایک وفد گیا ہے افغانستان میں، اور وہ جو وفد ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے ہمارے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، اور ان کے ساتھ دیگر حکام کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم وہ بھی تھے. تو انہوں نے وہاں پر افغان جو قیادت ہے، طالبان قیادت ہے، ان سے ملاقات کی، اور ان کے وزیر اعظم، قائم مقام وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ان لوگوں سے ملاقات کی. اور ان ملاقاتوں میں جو دفتر خارجہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیررزم کے حوالے سے بات کی ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بات کی، اور داعش کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. تو وفود تو پہلے بھی بڑے جاتے رہے ہیں، یہ وفد بھی گیا، لیکن اس وفد کے جانے کا ایک خاص کانٹیکسٹ بھی ہے. وہ کیا کانٹیکسٹ ہے چیمہ صاحب؟ وہ کانٹیکسٹ ہے پشاور کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور کراچی کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہے. یہ دو واقعات ہیں، اس کانٹیکسٹ میں وہ گئے ہیں، تعاون کے لیے گئے ہیں کہ افغانستان سائڈ سے یہ تعاون اور مل کے ہم دہشت گردی کو ختم کریں. تو اگر آپٹکس دیکھیں تو اچھے آپٹکس ہیں کہ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں تورخم سائڈ بند کر دی گئی تھی، کوئی اس طرح کی خبریں اس سائڈ سے بھی آئی تھیں. لیکن اعزاز ایک ہی ہے کہ جو ایک سرحدی علاقے میں کشیدگی ہو رہی تھی وہ تو کم ہے، یعنی بلکہ کوئی مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ کوئی اب دوبارہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ جو پاک افغان فورسز جو ہیں وہ کوئی فائرنگ دو کر رہی دو ہوں. ہوں. ہاں یعنی کہ وہ چیز تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، باقی یہ اس لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی قیادت ہوگی نا، کہ جو ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جنرل ندیم ہے، بے شک یہ پرانی کا حصہ تھے لیکن ابھی تو جو ایک نئی لیڈرشپ کی جو پالیسی ہے اس کو لے کر ہی چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو جنرل فیض کے زمانے میں جو چیزیں ہو رہی تھیں ان سے یہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور یہ انہی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اگر یہ آپ سمجھتے بھی ہیں ہمیں کرنے چاہیے تو وہ ہمارے پہلے والے جو جنرل صاحب تھے وہ کر بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا کوئی افاقہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو رہا ہے، تو آپ ان کو کنٹرول کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان ہیں ان کو بھی ایک شکوہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو داعش ہیں وہ پوری دنیا سے جدھر سے آتے ہیں وہ ادھر سے جاتے ہیں پاکستان سے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی ایک اپنا ان کے اس لحاظ سے تو وہ کئی دفعہ ڈوسیئر بھی جاری کیا انہوں نے کہ ان کو کنٹرول کریں، انہیں داعش کی وجہ سے زیادہ چیلنج آ رہا ہے. تو یہ ایک جو میرے اہل ایک مسٹرسٹ بھی پایا جاتا ہے. اعزاز میں نے ویسے دیکھا ہے کہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سائڈ بالکل غلط ہے اور دوسری سائڈ بالکل ٹھیک ہے، دونوں سائڈ پہ پرابلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک شعوری طور پہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بڑی کوئی سنجیدہ کوشش نہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کرنی چاہیے، اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، کوئی شک نہیں. یعنی یہ ایک میوچلی بینیفیشل ہے یہ چیز. تو اللہ کرے کہ کوئی اس ملک میں اور اس خطے میں امن آئے اور ہم بھی کوئی
یہ بم دھماکوں یا اس کے علاوہ کوئی اور کو موضوع کسی پر بات کریں. تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا, اور کوئی آپ کے پاس خبر ہو تو ہمیں ٹاک شاک 777@gmail پر شیئر کیجیے گا, talkshock777@gmail.com, اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.